نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم الاربعون الولدانیہ بچوں کے لیے 40 حدیثیں اس کتاب میں سے حدیث نمبر 24 پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کا عنوان ہے دھوکے بازی سے بچے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 24، دھوکے بازی سے بچے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، رواہ مسلم۔ ایک مرتبہ ہم اور دیکھتے ہیں اس حدیث کو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، رواہ مسلم۔ ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم کو دھوکہ دے گا، جو دھوکے بازی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو روایت کرنے والے ہیں مسلم۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، ان کا ایک چھوٹا سا تعارف دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے، یا عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے۔ اپنی کنیت ابو ہریرہ سے مشہور ہیں، یعنی ان کا نام تو عبداللہ یا عبد الرحمن ہے لیکن زیادہ تر عبد الرحمن، اور ان کا جو مشہور کنیت ہے وہ کیا ہے، ابو ہریرہ، مطلب اس نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کا تعلق یمن کے قبیلے دوس سے ہے۔ آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث نبوی ہم تک پہنچی ہیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میلز میں، مردوں میں جو راوی ہیں، روایت کرنے والے نریٹر ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، جو کہ سب سے زیادہ حدیث کو کوٹ کرنے والے ہیں، نریٹ کرنے والے ہیں، روایت کرنے والے ہیں۔ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے سال اس سال اسلام لائے، یعنی ان کا اسلام کب قبول کیا، 7 ہجری میں فتح خیبر کے وقت، اور 78 یعنی 78 سال کی عمر میں، 78 ایئرس کی عمر پا کر 59 ہجری میں مدینے کے اندر وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئے۔ بقی جہاں جو تدفین کے لیے جگہ ہے مدینہ میں، بقی، اس میں دفن ہوئے۔ آپ سے تقریباً 5374 5374 حدیثیں مروی ہیں، یعنی اتنی زیادہ حدیثیں، 5000 سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب ان سے روایت کی ہوئی ہیں۔ تو اتنی زیادہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی اور آگے ہم تک پہنچائی۔ چلیں اب ہم اس حدیث کا مفہوم دیکھتے ہیں، تشریح دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارش والے دن مدینے کے بازاروں میں سے ایک بازار میں چل رہے تھے۔ دریں اثنا آپ بازار میں چل ہی رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو گیہوں وغیرہ کے غلے کا ایک ڈھیر بیچ رہا تھا، اور بارش کی وجہ سے وہ غلہ بھیگ گیا تھا۔ اس آدمی نے اسی نمی کو چھپا رکھا تھا اور اسے ڈھیر کے نیچے کر دیا تھا تاکہ لوگوں کو وہ دکھائی نہ دے۔ یعنی دیکھیں بارش کی وجہ سے جو بھی جو گیہوں تھا وہ بھیگ چکا تھا۔ اب بھیگنے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، کوئی چیز وزنی ہو جاتی ہے، ہیوی ہو جاتی ہے، اور گیلا پن ہوگا تو گیہوں خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تو وہ جو گیلا تھا وہ اس نے نیچے چھپا دیا تھا، اوپر صاف والا رکھ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس سامان میں کوئی عیب ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گلے میں اپنے ہاتھ کو ڈالا اور آپ کو تراوٹ محسوس ہوئی، مطلب تھوڑا سا ویٹ فیل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے اس آدمی کو پھٹکار لگائی اور کہا، تو نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں؟ پھر فرمایا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔
یعنی اس نے وہ عیب چھپانے کے لیے اسے نیچے چھپا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اتنا ظاہری عیب تھا اس کو تم کو دکھانا چاہیے تھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں، لیکن تم نے اس کو نیچے چھپا دیا، تو تم نے کیا کیا؟ دھوکا کیا۔ اور جو دھوکا دے ہمیں تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں۔ مطلب یہ کہ بائیں کو اپنے معاملات میں سچا اور واضح ہونا چاہیے۔ بائیں یعنی جو بیچنے والا ہے، جو سیلر ہے، اس کو کلین بات کو واضح رکھنا چاہیے، اور جو مال میں اگر واضح کھوٹ ہے یا کمی ہے اس کو واضح کرنا چاہیے، یعنی سچائی اور شفافیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نہ تو وہ ایسے سامان کی تعریف کرے جو تعریف کا مستحق نہیں، اور نہ اس سامان کے عیوب میں سے کسی عیب کو چھپائے جو خریداروں کو اس کے خریدنے میں رغبت کا سبب بنے، اور ناحق اپنے سامان کے بھاؤ کو نہ بڑھائے۔ تو یعنی ایک طریقے سے بھاؤ بڑھانا چاہا اس نے، تو اس نے اس طریقے سے کیا، یعنی بھاؤ بڑھانا بھی ان دا سینس کہ اس نے ایپ کو چھپا دیا تاکہ جو بھاؤ چل رہا ہے، جو جو قیمت ہے وہ اس کو وصول ہو جائے۔ اور دوسرا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایپ کو چھپائے، نہ یوں کرنا چاہیے کہ اوور بلا وجہ کی تعریف کی جائے سامان کی کہ سامنے والا دھوکے میں آ کر اس چیز کو خرید لے، اور وہ جب گھر پر لے کر جائے تو اسے پتا چلے کہ یہ ساری باتیں تو سب جھوٹی تھی، اس کے اندر تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس حدیث میں دھوکہ جیسے گھٹیا گناہ اور بری عادت سے منع کیا گیا ہے، اور لوگوں کو اس سے دوری اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس سے بچنے پر ابھارا گیا ہے، کیونکہ مسلمان شخص کے لیے اپنی تجارت، اپنے معاملے، اپنی نصیحت، اپنی تعلیم اور اپنے دیگر امور میں دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، اور اللہ کے دین میں دھوکہ دھڑی کے تمام صورتیں، قسمیں اور شکلیں حرام ہیں۔ یعنی کہ اپنے معاملات بہت کلیئر اور واضح ہونا چاہیے، اپنی نصیحت، اپنی تعلیم، ہر چیز میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں وہ واضح ہو، کلیئر ہو، صاف ہو، لوگوں کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو دھوکے بازی کرے تو وہ گناہ گار ہے، یعنی اس نے گناہ کیا، اور وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ایمان پر نہیں، سوری مسلمانوں کے طریقے پر نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ پیش کیا ہے وہ اس طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دھوکہ بازی کرنے سے محفوظ رکھے، اور دھوکہ کھانے دینے والوں سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔